السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا کیپٹن بلاگز پر سواگت ہے۔ اور دوستوں کیا حال چال ہے؟ سب بڑھیا؟ ویری گڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اس سیریز سے بہت فائدہ ہو رہا ہوگا، علم میں، نالج میں کافی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ آپ سب کی محبت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے ہیں ان ٹاپکس پر جس کے بارے میں بہت جھوٹ بول بول کر دنیا کو اسلام سے بہت ڈرایا جا گیا ہے، اسلام کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کی گئی ہے۔ پچھلے پارٹس میں ہم نے بات کی تھی شریعہ لاء پر۔ آئیے آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی ڈراؤنے اور بھیانک ٹاپک پر۔ اب وہ اصل میں کتنا بھیانک ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں آپ خود ڈیسائیڈ کرنا۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورڈ جہاد پر۔ واٹ از جہاد؟ پر اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، ایک یونیورسل لاء ہے اور وہ یہ کہ امن کے لیے، پیس کے لیے انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں جسٹس نہیں ہوگا وہاں امن کبھی نہیں رہ سکتا۔ تو آئیے اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک عربک ورڈ ہے حرب مقدسہ، حرب مقدسہ، جس کا مطلب ہندی میں ہوتا ہے دھرم یدھ، انگلش میں اگر بولیں تو ہولی وار۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ورڈ حرب مقدسہ پورے شریعت میں کہیں بھی ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ مطلب کہ اسلام میں ہولی وار یا دھرم یدھ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ جہاد کو ہولی وار سے کمپیئر کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ہولی وار کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر ہزاروں معصوموں کی جان لی ہے۔ کروسیڈز۔ اب وہ اپنے جرم کو تو چھپا نہیں سکتے تو دوسرے کو بدنام کرو کہ اپنا گناہ کم لگنے لگے۔ سوری باس، دیر از نو ہولی وار ان اسلام۔ تو پھر جہاد کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا۔ آئیے 4S کے ذریعے جہاد کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4S مطلب ایس 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 ایس۔ فرسٹ ایس اسٹینڈس فار سیلف امپرومنٹ، آتم سدھار، اپنے آپ کو سدھارنا، بہتر سے بہتر بنانا۔ تو جو بھی آدمی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، ایجوکیشن لے رہا ہے، اپنے اخلاق اچھے کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ اپنا وزن گھٹانے کے لیے کسرت کر رہا ہے کہ بہتر اور مضبوط بدن سے انسانیت کے کام کیے جا سکیں، یہ سارے کام اس کے لیے جہاد ہیں۔ کوئی آدمی شرابی تھا، جواری تھا، یعنی شراب کا عادی تھا، جوا کھیلتا تھا، اب وہ اپنے آپ کو شراب اور جوئے سے دور رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ آدمی جہاد کر رہا ہے، سیلف امپرومنٹ۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں اس کی موت ہو جائے تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے۔ شہید کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ جہاد کرنے نکلا ہے، وہ علم حاصل کرنے نکلا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے نکلا ہے۔ سمپل۔ سردی کی راتوں میں میٹھی نیند کو چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے 5 بجے اٹھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ قرآن چیپٹر 29 ورس 6 اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن جہد فانما یجاہد لنفسہ، جو اپنے آپ کے لیے جدوجہد کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ سیلف امپرومنٹ۔ تو پہلا ایس سیلف امپرومنٹ، دوسرا ایس، اتنا سمجھ گیا نا؟ فرسٹ ایس جزاک اللہ۔ دوسرا ایس سوسائٹی امپرومنٹ۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی کام کیے جائیں گے وہ یہ سب جہاد ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب نے مل کر کوئی بلڈ بینک کا کیمپ لگایا ہے جہاں ہم سب اپنا خون دے کر انسانیت کی مدد کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی فری ایجوکیشن کے لیے کام کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، یہ سب جہاد ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی کسی بیوہ یا غریب کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ سمپل ہے، بالکل سمپل، سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ۔ دوسروں کو مدد کرنا، سماج کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا جہاد ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے، کہ کہ میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے 50 کلومیٹر کی دوڑ لگا رہا ہوں،
ہاتھ میں بینر لیے میں صبح سے رات تک دوڑوں گا، اویئرنیس پھیلاؤں گا۔ اویئرنیس کس بات کی؟ چھوت اچھوت کی سوچ کے خلاف، کرپشن کے خلاف، ریپ کے خلاف۔ تو میں کہوں گا کہ یہ آدمی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے جو محنت کر رہا ہے، یہ آدمی جہاد کر رہا ہے۔ تو دوسرا ایس ہے سوسائٹی امپروومنٹ۔ تیسرا ایس ہے سیلف ڈیفینس۔ اب آیا مین آئٹم، لاٹھی، ڈنڈا، تلوار، توپ، مار ڈالو، جلا ڈالو، کاٹ ڈالو، پھوڑ ڈالو۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ سیلف ڈیفینس ایک ایسا رائٹ ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہر انسان کو دیا ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ ہر جانور میں کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم کیا گیا ہے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکے۔ ہر ملک اپنے ناگرک کو سیلف ڈیفینس کی پوری آزادی دیتا ہے۔ مان لیجئے رات کا وقت ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سو رہے ہیں، کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹتا ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیوی بچے ڈر جاتے ہیں۔ آپ دروازے کے سوراخ سے دیکھتے ہیں کہ باہر کوئی گنڈا قسم کا آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں چاقو ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ جہاں ایک طرف پولیس کو فون کریں گے، وہیں آپ کے گھر میں کرکٹ کا بیٹ ہوگا، وہ بہت مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑیں گے۔ آپ کے سارے سینس سیلف ڈیفینس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، زمین، جائیداد کی حفاظت کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ پر اس جہاد میں گائیڈ لائن بھی ہے، ریسٹرکشن بھی ہے۔ ریسٹرکشن کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں چیپٹر 2 ورس 190 اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ مطلب کہ اگر کوئی تم سے لڑنے آیا ہے تو تم بھی لڑو، پر آگے اللہ کہتے ہیں کہ لڑنے میں بھی اس کا خیال رکھو کہ سرکشی نہ کرو، حد سے مت گزر جاؤ، ایکسٹریمسٹ نہ بن جاؤ۔ اللہ سرکشی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہے دوستوں، اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی ہے۔ یہ نہیں کہ سامنے والے نے تم کو مارا تو تم نہ صرف اس کو مار رہے ہو بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی تم نے مار ڈالا، اس کا گھر بھی جلا دیا، اس کے کھیت بھی پھونک دیے۔ نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں ہیروشیما ناگاساکی نہیں ہے، اسلام میں کارپیٹ بمبنگ نہیں ہے۔ اسلام سیلف ڈیفینس کی جنگ کی صورت میں بھی کسی بھی معصوم کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک ایک انسانی جان کی قیمت ہے۔ جنگ ہی کیوں نہ ہو، نہ بچوں کو مارنے کی اجازت ہے، نہ عورتوں کو، نہ کھیت کھلیان جلانے کی اجازت ہے، نہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی، چاہے مندر ہو، چاہے چرچ ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ کسی معصوم پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آپ سے نہیں لڑ رہا، آپ اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ سیلف ڈیفینس حتی الامکان سیلف ڈیفینس کی حد تک ہی رہے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جو تم سے لڑ بھی رہا ہے، جو آپ سے لڑ رہا ہے، اگر وہ لڑائی ختم کرنا چاہے، اگر وہ صلح کرنا چاہے، پیس ٹریٹی قائم کرنا چاہے، تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ بھی صلح کریں۔ پیچھے سے گولی مارنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اسلام میں انسانیت کی ایک ایک جان کی قیمت ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی معصوم کی جان لی تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہو، اور اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو وہ ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہو۔ تو تیسرا ایس ہے سیلف ڈیفینس۔ چوتھا اور آخری ایس ہے سیو دا لائفز، انسانی جان کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ کے سامنے کسی پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے مظلوم کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آپ کو اسے ظلم سے بچانا پڑے گا، آپ کو اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ دوسروں کو ظلم سے بچانا یہ بھی جہاد ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر گئے ہیں، وہاں کچھ اور فیملی بھی آئی ہوئی ہے، پھر کچھ دیر بعد وہاں کچھ آوارہ قسم کے لڑکے آ جاتے ہیں۔ پہلے وہ ان فیملیز کے ساتھ صرف چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، پھر وہ لوگ ان کی چیزیں چھیننے لگتے ہیں، عورتوں کے ساتھ فزیکل چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فیملی والے اپنا خود کا ڈیفینس نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ چھوڑو یار، اپنے کو کیا کرنا ہے، اپن کیوں بیچ میں پڑیں؟ نہیں، آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تماشا نہیں دیکھیں گے۔ آپ نہ صرف پولیس کو کال کریں گے بلکہ پولیس کے آنے سے پہلے آپ خود ان کی مدد کو آگے آئیں گے، ان چوروں سے، ان گنڈوں سے ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ کا آگے بڑھ کر ان بہنوں کی، ان فیملیز کی مدد کرنا یہ جہاد ہے۔ انسانیت کو ظالموں کے ظلم سے بچانا یہ بھی جہاد ہے۔ قرآن میں اللہ ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں
جن کو ظالموں نے ظلم کر کر کے بہت پریشان کر رکھا تھا، وہ لوگ کہتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمارے پاس ایسے لوگ کیوں نہیں بھیجتا جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائیں۔ پوری آیت کا ٹرانسلیشن آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، چیپٹر 4 ورس 75۔ پولیس کا ہر جھگڑے کے وقت، ہر رائٹس کے وقت فوراً پہنچنا اور مظلوموں کی حفاظت کرنا، یہ جہاد ہے۔ تو چوتھا ایس ہے سیو دا لائف، دوسروں کی جان بچانا، انسانیت کی جان بچانا۔ تو دوستو یہ ہے اصل جہاد۔ اب آپ خود طے کیجئے کہ جہاد انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جہاد ہے تو پھر قرآن میں جو کافروں سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کافروں کی دو ٹائپس ہیں، ایک وہ جو آپ سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے وہی فارمولہ ہے جو اوپر سیلف ڈیفنس کے لیے بتایا گیا ہے، اور سیلف ڈیفنس ہر مذہب میں، ہر دیش میں لاگو ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو مارنے آئے، آپ کا گھر جلانے آئے، آپ کی بہو بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہو کہ آ بیل مجھے مار تو ان کے لیے تو سیلف ڈیفنس ہے۔ اور دوسری ٹائپ وہ شریف لوگ ہیں جو آپ سے لڑ نہیں رہے، تو ان لوگوں سے بھلا آپ کیوں لڑیں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، چیپٹر 60 ورس 8، جن لوگوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی، نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی کا، انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو نہیں روکتا، خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ تو ڈائریکٹ قرآن کی لائن ہے، جو آپ سے نہیں لڑ رہا ہے آپ کیوں ان سے لڑیں گے بلا وجہ ایسے ہی؟ تو ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ اس کو ہم حدیث سے بھی سمجھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ظلم کر کر کے جینا مشکل کر دیا، اور جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے بہت عزت احترام کے ساتھ دیا، مدینہ کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے اور مدینہ ایک اسلامی اسٹیٹ بن گیا۔ اس وقت وہاں یہودیوں کے بھی کئی قبیلے رہتے تھے، تو ان قبیلوں کے ساتھ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹریٹی سائن کی بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مطلب ایک معاہدہ ہوا جس کو مدینہ چارٹر بولتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے مدینہ کے سارے مسلمان اور سارے یہودی ایک بن کر رہیں گے۔ یہودیوں کو اپنے دھرم پر چلنے کی پوری آزادی ہوگی، اپنا مندر بنانے کی، اپنی عبادت کرنے کی، اپنے رسم و رواج کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ مسلمان اور یہودی ایک مل کر رہیں گے، ایک بن کر رہیں گے، اور اگر کوئی باہر کا دشمن حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ مسلمان غیر مسلمز کے ساتھ مل کر نہ صرف اچھے سے رہ سکتا ہے، بلکہ اگر باہر کا کوئی دشمن حملہ کرے تو ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر لڑ بھی سکتا ہے۔ زبردستی دھرم پریورتن کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اگر ہوتی تو پورے عرب میں آج کوئی غیر مسلم نہ ہوتا۔ تو دوستو، اسلام میں ہولی وار قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، دھرم کے نام پر آتنک پھیلانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 52,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں ان میں، کہیں بھی کبھی بھی ایک بار بھی ہولی وار یا دھرم یدھ کا ذکر نہیں ہے۔ دھرم، مذہب انسانیت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ انسان دھرم کی حفاظت کے لیے۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم دھرم کی حفاظت کریں، ہم دھرم کی رکشا کریں؟ جس نے مذہب بنایا ہے وہ خود اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ جہاد کی بات نکلی ہے اور ٹیررزم کا نام نہ لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ ٹیررزم کو جہاد سمجھتے ہیں کہ جہاد مطلب ٹیررزم، پر ہم نے اوپر دیکھا کہ جہاد بالکل الگ چیز ہے۔ تو پھر ٹیررزم کیا ہے؟ کسی کو زبردستی دھرم پریورتن کرنا، یہ ٹیررزم ہے۔ مائنورٹیز پر ظلم کرنا، یہ ٹیررزم ہے۔ کسی معصوم کو قتل کرنا، یہ ٹیررزم ہے۔ لسٹ اور بہت لمبی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ زبردستی دھرم پریورتن کرنا اسلام میں الاؤ نہیں ہے، چیپٹر 2 ورس 256۔ کسی معصوم کی جان لینا اسلام میں یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، چیپٹر 5 ورس 32۔ مائنورٹیز پر ظلم کرنا، ان کو دبانا، اسلام میں یہ بھی الاؤ نہیں ہے، مدینہ چارٹر جو پروفٹ محمد نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ۔ تو جو بھی چیزیں ٹیررزم سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن اور حدیث کے اعتبار سے الاؤڈ نہیں ہیں۔
دوسرے شبدوں میں وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر اسلام اتنا امن پسند مذہب ہے تو پھر یہ بم بلاسٹ کیوں، یہ اسلام کے نام پر ٹیررزم کیوں؟ تو دوستوں، ہر کمیونٹی میں کچھ نہ کچھ خراب لوگ ہوتے ہی ہیں۔ جاپان کا ہیروشیما اور ناگاساکی، جس اٹیک میں ہزاروں معصوم لوگوں کی جان چلی گئی، کیا ہم اس کے لیے ہر امریکن کو دوشی ٹھہرائیں گے؟ امریکہ میں ہزاروں ریڈ انڈینز کا قتل عام کیا گیا، ان کو غلام بنایا گیا، کیا اس کے لیے ہم ہر یورپین گورے کو الزام دیں گے؟ کروسیڈ وار مطلب کہ کراس کے لیے جنگ، جس نے لاکھوں معصوموں کی جان لی، کیا ہم سارے کرسچنز کو اس کے لیے ذمہ دار مانیں گے؟ ہٹلر نے 60 لاکھ جیوز کو گیس چیمبر میں ڈال کر بھون دیا، وہ کرسچن تھا۔ جوزف اسٹالن نے 2 کروڑ لوگوں کو مار ڈالا، وہ بھی کرسچن تھا۔ کیا ہٹلر اور اسٹالن کے ٹیررزم کے لیے جیزس کرائسٹ ذمہ دار ہیں؟ مسولینی نے صرف اٹلی میں 4 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فرینچ ریولوشن کا کرتا دھرتا میکسیملین، اس نے 2 لاکھ لوگوں کو مروا دیا۔ ان دونوں کے لیے کس مذہب کو بلیم کریں گے؟ ماؤ سنگ سونگ، اس چائنیز نے 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کو مارا، کیا اس کے لیے سارے چائنیز کو الزام دیں گے یا ان کے مذہب کو؟ اشوکا نے، دا گریٹ اشوکا، انہوں نے صرف ایک کلنگا جنگ میں 1 لاکھ لوگوں کو مارا، کیا اس کے لیے ہم ہندوازم کو بلیم کریں گے؟ برما میں ہزاروں معصوموں کا قتل ہوا، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اس میں اور بھی ریلیجن کے، ان کا قتل ہوا، ان کے گھر جلائے گئے، لوگ اپنی اپنی جان بچا کر بھاگے، اور کتنے تو دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ کیا ہم اس کے لیے دنیا کے سارے بدھسٹوں کی گردن پکڑیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم صرف ان برے اور ظالم لوگوں کو دوشی مانتے ہیں جنہوں نے وہ ظلم کیے، کیونکہ کوئی بھی دھرم، مذہب ٹیررزم نہیں سکھاتا ہے۔ جو لوگ دھرم کے نام پر معصوموں کی جان لیتے ہیں، ان کا دھرم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح اوپر کی پوری لسٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے نمونے ہیں، اسی طرح دنیا میں ISIS، ابو بکر بغدادی جیسے چھوٹے چھوٹے نمونے بھی پائے جاتے ہیں۔ پر وہ اور اسی طرح اگر کوئی بھی اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، انسانیت کے خلاف کوئی ظلم کر رہا ہے، تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، نہ کہ اسلام۔ کیرن آرمسٹرانگ ایک UK کی ایک بہت بڑی آتھر ہیں، وہ کہتی ہیں ٹیررزم ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینی مور دین دا کروسیڈ ہیڈ اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ جیزس۔ اسلام کا مطلب ہی امن ہے، پیس ہے۔ یہ تو آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کو نہ صرف اس دنیاوی زندگی میں امن دے، بلکہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن، چین، سکون کی بہترین زندگی دے سکے۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد ایک نوبل ٹرم ہے، جس سے نہ صرف آدمی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، بلکہ پوری سوسائٹی کو، پوری انسانیت کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایسے کہنے کو بہت چیزیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں حدیثوں سے، قرآن سے، لیکن چھوٹے پر ہی میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کافی لمبا ہو گیا یہ۔ امید ہے آپ کی ساری غلط فہمی جو جہاد کو لے کر ہیں وہ دور ہو گئی ہوں گی۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور کمنٹ میں پوچھیے۔ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب اپنے بھائی کیپٹن محمد اور ساری انسانیت کے لیے دعا کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔